إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ محترم بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، الحمدللہ ہمارے 6 روزے مکمل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور ان کے بدلے میں اللہ ہم نے اپنی رضا ہمیں نصیب فرمائے۔ اور یہ رات اگر لیلۃ القدر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری برکتیں، رحمتیں، سعادتیں ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ حامیم یہ 6واں پارہ ہے۔ اس پارے کے اندر کی چند اہم باتیں ہم معلوم کریں گے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی ہے۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے، وصیت کی ہے۔ والدین میں ماں باپ دونوں بھی آ جاتے ہیں۔ ماں باپ کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر الگ سے ماں کا ذکر اللہ نے فرمایا، کہا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کی ماں نے مشقت پر مشقت برداشت کر کے اس کو پیٹ میں رکھا، اس کو جنم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ماں کا درجہ باپ کے مقابلے میں 3 گنا بڑا ہوا ہے۔ 3 کام ایسے ہیں جو صرف ماں ہی کرتی ہے، باپ اس میں انٹر نہیں ہو سکتا۔ ایک تو بچے کو 9 ماہ پیٹ میں رکھنا، دوسرا یہ کہ زچگی کی تکلیفیں، کبھی کبھار عورت مر بھی جاتی ہے زچگی میں، اور تیسرا 2 سال اپنے خون کو دودھ بنا کر کے پلاتی ہے۔ اس میں باپ شریک نہیں ہوتا، اس لیے ماں کا الگ سے ذکر کر کے اللہ رب العالمین نے ماں کی اہمیت کو بتلایا، ماں کی قدر کو بتلایا۔ مفسرین کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اس نے ماں کے اندر جو ہے متضاد جذبات کو رکھ دیا۔ متضاد جذبات یعنی ناپسندیدگی کے ساتھ پسندیدگی، بوریت کے ساتھ انسیت۔ ناپسندیدگی کیا ہے؟ 1 کلو کا پتھر بھی آپ اس طرح پکڑ کر کے رہیں گے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے میں وہ 1 کلو بھاری ہو جاتا آپ کو۔ ایسا ایک ہی اینگل میں ماں جو ہے اپنے بچے کو 9 ماہ تک رکھتی ہے، اس کو پسند نہیں ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن بعد میں بچے کی خوشی اللہ نے اس کے دل میں ڈال دی، تو وہ بعد کی خوشی کو دیکھ کر کے یہ ناپسندیدگی کو برداشت کرتی ہے۔ تو اس طرح 2 فیلنگز اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر ڈال دیا۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی اس پارے کے اندر۔ اس کے بعد کہا کہ عام طور پر انسانوں کی اکثریت کیسی ہے، اگر اس کو مال ملے یا عہدہ ملے تو وہ یہ 2 چیزیں پا کر کے 2 کام کرتا ہے۔ ایک تو فساد مچاتا ہے، دوسرا یہ وہ رشتے ناطے توڑتا ہے۔ مومن آدمی ویسا نہیں کرتا۔ اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، ہمیں عہدہ اور منصب دیا ہے، تو ہم چیک کر لینا چاہیے کہ مال کو لے کر کے ہمارا رویہ ایسا تو نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، بہت ممکن ہے کہ جب تم بڑے بن جاؤ، کوئی مالداری تم کو مل جائے، عہدہ تم کو مل جائے، ان تفسدوا فی الارض، زمین میں تم فساد کرو گے، وتقطعوا ارحامکم، اور اپنے رشتے ناطے توڑو گے۔ تو مال کا نشہ جب انسان کو آتا ہے تو باقی سارے رشتوں کو وہ ہلکا سمجھتا ہے۔ جب اس کو کوئی بڑی مصیبت آتی ہے، اس کے سارے رشتہ دار جب اس کا ساتھ دیتے ہیں، تب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ پیسوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، رشتہ داری ہی اہم ہے۔ جب اس کو معلوم ہوتا ہے، پیسوں کے نشوں میں سب کو نیچا دیکھتا ہے۔ یہ لوگوں کی اکثریت کا رجحان ہے، لیکن مومن بندے جو بھی حقوق ہے وہ حقوق کو جانتے ہیں، اس طرح نہیں ہوتے۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمارے سارے عملوں کی درستگی کا معیار ہے۔ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا عمل صحیح ہو جائے، ہمارا جو بھی اعمال ہے، عبادتیں ہو، دنیا میں رہن سہن کا طریقہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمارے عملوں کو قبول کر لے، تو نبی کی اتباع ضروری ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت، ہمارے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کے کتنے بھی بڑے انسان کا طریقہ دنیا کے اندر اگر ہم استعمال کر لیں تو ہمارے اعمال کی بربادی کا ذریعہ ہے۔ سارے اعمال، عبادتیں برباد ہو جائیں گے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ تو ہمارے نبی معیار ہے،
اگر نبی کی طریقے پر ہمارا عمل ہے تو کامیاب ہے، اللہ قبول کر لیا. اگر طریقے پر نہیں ہے تو کتنے بھی بڑے آدمی کا طریقہ آپ استعمال کر لو، اللہ تعالیٰ کو وہ پسند نہیں ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو. ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو برباد مت کر لو، یعنی اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کر کے اپنے اعمال کو برباد مت کر لو. معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنا اعمال کو برباد کر لینا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرنا اعمال کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول کروا لینا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں ہماری نمازیں قبول ہو، کوئی بھی محنت کرتا ہے قبول ہونے کے لیے. ہمیں چاہتے ہیں کہ ہماری نمازیں قبول ہو، ہمارے روزے قبول ہو، ہمارے ذکر و اذکار قبول ہو، ہمارے رہن سہن قبول ہو. تو بس ہم یہ دیکھ لیں کہ پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو کیسا کیے ہیں. جیسا اللہ کے رسول نماز پڑھے ویسا اگر ہم پڑھیں گے تو قبول ہے. جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہن سہن رہتے تھے ویسا اگر ہماری زندگی برابر ایکول ہے، اللہ کے رسول کے برابر ہے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سارے اعمال کو قبول کر لیں گے. اگر رسول کے مطابق نہیں ہے، کتنے بھی میدھاوی فلسفی آدمی کی بات کو آپ مانیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو رد کر دیں گے، قبول نہیں کریں گے. وقت کے موسیٰ کی بات کو بھی آپ مان لو، پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مان لو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ کر کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ کر کے آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ قبول نہیں ہوں گے، آپ کے اعمال آپ کے منہ پہ مار دیے جائیں گے. یہ بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی. اس کے بعد ایک واقعہ سن 6 ہجری کا صلح حدیبیہ کا واقعہ اس بارے میں ذکر ہوا، اس پر 6ویں پارے میں. ہوا کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے 1400 کے قریب صحابہ کرام کو لے کر کے نکلے مکے کو آنے کے لیے عمرے کی غرض سے. مکے کو آنے سے پہلے حدیبیہ بول کر کے ایک مقام ہے، وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا اور مکے کے سرداروں نے یہ کہلوا دیا کہ مکے کو آپ نہیں آ سکتے. دیکھو رسول اللہ کا گم، رسول اللہ کو نکال دیے. جب بھی رسول اللہ عمرے کے لیے آ رہے ہیں، رہنے کے لیے بھی نہیں، عمرے کے لیے آ رہے ہیں تو ان کو منع کر رہے ہیں. تو رکا دیا گیا حدیبیہ کے مقام پر، ایک پلیس ہے حدیبیہ وہاں پہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا. حضرت عثمان کی بڑی قدر تھی مکے کے اندر. حضرت عثمان کو بھیجا، عثمان جاؤ، بولو لڑائی وغیرہ کرنے کی نیت سے ہم نہیں آ رہے ہیں، خالی عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، عمرہ کر کے چلے جائیں گے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں. حضرت عثمان کی بات کو بھی انکار کر دیا، کہا کہ بہت سارے کنڈیشنز رکھے. اس میں سے ایک شرط کیا تھی کہ آپ چلے جاؤ، آئندہ سال آؤ، اب نہیں آنا. اور الگ الگ کنڈیشنز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے شرطوں کو مان لیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، دب کر کے جھک کر کے. وہ اس وقت ایسا نظر آ رہا تھا مسلمان دبے ہوئے ہیں، ہارے ہوئے ہیں، جھکے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ مکے کے جو کافر ہیں، مشرکین ہیں، وہ لوگ اونچے ہیں، ایسے معلوم ہو رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ جلالی شخصیت تھے، اللہ کے رسول کے پاس گئے، بولے یا رسول اللہ آپ بولے ہم حق پر ہیں یا نہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں ہم حق پر ہیں. آپ بولے آپ سچے رسول ہیں یا نہیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ میں سچا رسول ہوں. حضرت عمر نے کہا کہ پھر یہ دب دب کر کے صلح کرنے کی کیا ضرورت ہے، چلو جنگ کرتے ہیں ان سے ہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر میں سچا رسول ہوں، خاموش رہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے. 2 سال کے اندر لوگوں کو اسلام سمجھنے کا موقع ملا، اور لوگ جو ہے جوک در جو لوگ اسلام کے اندر آتے گئے. اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو صلح تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مان لیے تھے، اس کو فتح مبین کہا. سورہ فتح میں انا فتحنا لک فتحا مبینا، واضح جیت اے حبیب ہم نے آپ کو عطا فرمائی. واضح جیت کیا ہے؟ جبکہ نظر آ رہا تھا کہ دب دب کر کے صلح کر رہے ہیں. اسی لیے مفسرین کہتے ہیں کسی بھی آدمی کے اوپر کے حلیے کو دیکھ کر کے اس کو جج مت کرو، کسی بھی معاملے کے اوپر کے حصے کو دیکھ کر کے اندر کا جج مت کرو. آپ کتاب کے سر ورق کو دیکھ کر کے کتاب کیسی رہتی جج مت کرو. کتاب پڑھو، اندر پڑھنے کے بعد معلوم ہوگا. انسان کو اوپر دیکھ کر کے جج نہیں کرنا، اس کے اندر جانے کے بعد معلوم ہوگا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو صلح ہو رہی تھی دب دب کر کے، تو صحابہ اکرام کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. پیارے رسول کو معلوم ہو گیا جتنا اللہ کے دین کے لیے آپ دبیں گے اللہ تعالیٰ اتنا اونچا کرے گا. بہت دور رست تھے اللہ کے نبی، دور اندیش تھے. ظلم ایک وقت تک چلتا ہے، ہمیشہ نہیں چلتا. آپ ظلم کرو کسی کے اوپر، آپ بڑے ہیں اس وقت چلے گا، لیکن وہ ظلم ہمیشہ نہیں چلتا. ایک وقت آئے گا کہ جو مظلوم ہے وہ اونچا ہوگا، اللہ رب العالمین اس کو اونچا کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے شرطوں کو مان لیا تو 2 سال میں جوک در جوک مسلمان ہوتے گئے. بہت مسلمان 2 سال میں فاتحانہ
حساب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو فتح کر دیا. سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا. 2 سال کے اندر سن 6 ہجری کا معاملہ ہے. 2 سال میں صبر کیے صحابہ کرام. بہت سارے لوگ مسلمان ہوتے گئے, مکہ فتح ہو گیا, پورے اسلام کے ہاتھ میں آ گیا. تو وقتی طور پر کچھ مصالحت اگر ہو رہی ہو تو انسان کو کچھ دیر دب جانا چاہیے. دبنا ہارنے کی دلیل نہیں ہے. دبنا یہ مصلحت کے لیے ہوتا ہے. جب مصلحت پوری ہوتی ہے تو لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی جو بات تھی وہ صحیح تھی. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک بات بیان فرمائی. جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کا موقف کسی بھی اعتبار سے صحیح نہیں ہے. یعنی شرک کے موقف پر کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے 2-3 سوالات کے ذریعے سے بات بتلایا. کہا قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ. لوگو تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ فلاں 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 بھی دیوی دیوتا ہے. تم مجھے بتاؤ اللہ کے علاوہ ان لوگوں نے کیا پیدا کیا, زمین میں کیا پیدا کیا, آسمان بناتے وقت کیا اللہ کے یہ شریک رہے. یعنی صاف طور پر یہ بات ہے کہ ان کا جواب کوئی نہیں دے سکا. یعنی مشرکین جن جن معبودوں کی عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر کے, اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں پوچھ رہا ہے مشرکین سے, جن کی تم عبادت کر رہے ہیں ان لوگوں نے زمین میں کیا پیدا کیا بتاؤ. پہاڑ اللہ نے بنائے, زمین اللہ نے بنائی, یہ آسمان, یہ ستارے, یہ چاند, یہ سورج اللہ نے بنائے. اب ان کی عبادت تم کس ناحیے سے کر رہے ہو, کون سی بیسک پہ ان کی عبادت تم کر رہے ہو. تو جواب خاموش ہے, اب بھی خاموش ہے, قیامت کی صبح تک خاموش ہے, کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تو شرک کے موقع پر کوئی دلیل نہیں ہے, بلکہ ان کی دلیل ایک ہی ہے, اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ. ہمارے باپ دادوں کو ہم نے ایسا کرتے ہوئے پایا, ہم ایسا کریں گے. آپ دیکھیں قبروں کی پوجا کرنے والا جو بھی رہتا, آپ اس کو جا کر کے بھائی قرآن کے اندر یہ چیز ہے, حدیث کے اندر یہ چیز ہے, وہ یہی بولے گا کہ یہ سب نہیں, ہمارے بڑے لوگ کرتے تھے ہم کریں گے. بڑے لوگوں کو ہم نے کرتے ہوئے دیکھا, بڑے لوگوں کی بات سے ہم آگے نہیں بڑھتے. تو بڑے لوگ بیوقوف تھے تو یہ بھی بیوقوف ہے. یہ بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی. اس کے بعد کہا ایک سوسائٹی بہترین ہونا ہو تو وہ سب لوگ, سوسائٹی کے سب لوگوں کے اندر 9 چیزیں آ جانا تو ساری سوسائٹی اچھی ہو جاتی ہے, سارا گھر اچھا ہو جاتا, سارا خاندان اچھا ہو جاتا. سب سے پہلی چیز, کوئی بھی بات آپ کے پاس لا کر کے کوئی بولے, لوگوں رہتے دشمنی کی عداوت نفرت ڈالنے کے لیے. آپ کسی کے ساتھ اچھے سے رہتے ہیں تو اس کے تعلق سے آپ کے کان میں جا کے زہر گھول دیتے ہیں, وہ آپ گھر رہتے اس کو دیکھ کر کے حقیقت کیا ہے معلوم ہی نہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. کوئی بھی فاسق کوئی خبر لے کر کے آیا کسی کے بارے میں تو فوراً بولتے ہی آپ مت مان لو, مان کر کے اس کا آؤٹ پٹ مت دکھاؤ. پہلی بات, آیا وہ بات صحیح ہے نہیں تحقیق کرو, وہ بولا ہے یا نہیں تحقیق کرو, وہ ایسا ہے یا نہیں تحقیق کرو, معاملہ صحیح ہے یا نہیں تحقیق کرو. جب تک ہمارے اندر تحقیق کا مادہ نہیں آئے گا تب تک کسی پٹی آدمی کی بات کو سن کر کے ہم اپنے خاص لوگوں کو گھماتے رہیں گے. جو اپنے خاص لوگ ہیں ان کو گھمائیں گے, بعد میں معلوم ہوگا کہ اس نے ہمارے ساتھ چیٹ کیا, دھوکہ دیا, وہ آدمی ویسا نہیں تھا, خامخواہ ہم نے اس کے اوپر بدزنی کی, بعد میں افسوس کرنے پر کیا ہوگا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب تحقیق کیے بغیر تم کسی پر فیصلہ کرتے تھے بعد میں تم کو پریشانی ہوتی, فاصبحتم نادمین, تم پریشان ہو گئے, شرمندہ ہو گئے, ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تحقیق ضروری ہے. کوئی بھی معاملہ آیا تحقیق کرنا کہ آیا یہ صحیح ہے یا نہیں, تحقیق ضرور, بغیر تحقیق کے بات نہ مانیں. اور دوسرا یہ کہ مومن بھائی آپس میں سب بھائی بھائی ہیں. اگر مزاج کے اختلاف کی وجہ سے ان لوگوں کے اندر لڑائی ہو جائے تو تم ہوا مت دو, اس کو لڑائی کو ہوا مت دو. فاصلحوا بین اخویکم, 2 بھائیوں کے درمیان تم صلح کراؤ, ان کو ملا دو, اصلاح کراؤ, ملا دو. وہاں پر جھوٹ کبیرہ گناہ ہے نا, کبیرہ گناہ, بڑا گناہ جھوٹ, وہاں پر جھوٹ بھی تم استعمال کرو, جھوٹ بھی جائز ہے 2 بھائیوں کو ملانے کے لیے. اب کیا ہوتا ہے, 2 بھائی لڑ لیے, تیسرا آدمی دیکھتا تھا ان لوگوں کا لڑنا مجھے ہونے کا, اب جا کر کے اس کے خلاف اس کو, اس کے خلاف اس کو خوب ہوا دیتا ہے. یہ دونوں ایسے سخت دشمن بن جاتے ہیں. ابھی بیچ میں راج کرتا ہے, یہ تیسرا آدمی بیچ میں راج کرتا ہے. بہت بڑا منافق ہے, یہ بہت بڑا گنہگار ہے. 2 بھائی اگر آپس میں لڑے تو ہماری ایک کوشش ہونی چاہیے کہ کسی بھی طرح سے یہ دونوں مل جائیں, محبت ان کے دل میں بیٹھ جائے. اس موقع پر جا کر کے آپ جھوٹ بھی بولو کہ آپ تو اپنے بھائی کے بارے میں ایسا بول رہے ہو, وہ تو تمہاری تعریف کرتا ہے, بہت اچھا بولتا ہے تم کو, تمہارا اعتراف کرتا ہے. اس کے دل میں اس کے اپنے بھائی کے تعلق سے محبت پیدا ہو جائے گی. یہ بات اللہ نے بیان فرمائی. اچھے معاشرے کے اندر یہ چیز ہونا. تیسری بات, ہر معاملے میں انصاف کو مد نظر رکھو. چوتھی بات, کسی کا مذاق نہ اڑاؤ. دنیا میں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایک نہیں رکھا, اپنے حساب سے کسی کا اعلیٰ, کسی کو گورا, کسی کو لنگڑا, کسی کو للہ,
کسی کو امیر کسی کو غریب الگ الگ مزاج کے رکھا ہے، تو کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اس کو اس کے اللہ رب العالمین نے اس کے حساب سے اس کو پیدا کیا۔ اگر کسی کو بولے اے کلو اے کالو اے گورو اس طرح اگر ہم پکاریں گے تو معاشرہ پورا تہس نہس ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، کسی کی عزت نہیں رہے گی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کسی کو تانا بھی نہ دیں، تانا نہ دیں، اور چھٹی بات ہے کہ برے لقب سے نہ پکاریں، ساتھی بات ہے کہ بدگمانی نہ کرے، کسی کے اوپر خواہ مخواہ کی بدگمانی۔ انسان کیا کرتا ہے، کسی کے تعلق سے ایک رائے رکھ لیتا ہے، اب وہ رائے کے مطابق سامنے والے پر عمل کرتا ہے، حالانکہ وہ اس سے سرزد نہیں ہوتی۔ کسی آدمی کو سمجھ لے کہ جھوٹا ہے، تب یہ جھوٹے کے ساتھ جیسا کام کرنا ہے ویسا کام کرتا ہے، حالانکہ وہ جھوٹا ہے بول کر کی دلیل کیا ہے؟ تو بدگمانی ہے کسی بھائی کے تعلق سے، یہ معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کرتی ہے، خاندان کی جڑوں کو کھوکھلا کرتی ہے۔ کسی سے بدگمانی اگر پیدا ہو جائے تو صحیح معاملہ اس کے ساتھ وہ نہیں کر سکتا۔ اور جاسوسی، عیب، انسان کا عیب ٹوہ میں پڑھ کر کے اس کا عیب تلاش مت کرو۔ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کے کرتوت کا آپ کو جواب دینا ہے، میرے کرتوت کا مجھ کو جواب دینا ہے۔ اگر ہم کسی کے کرتوت کو ٹوہ میں پڑھ کر کے معلوم کریں گے تو یہ اس کو کہتے ہیں جاسوسی، اور یہ جاسوسی اسلام کے اندر حرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو حرام کر دیا، کیونکہ اگر آپ ٹوہ میں پڑھ کر کے کسی کی برائی معلوم کر لیں گے پھر لوگوں کے اندر پھیلائیں گے تو اس آدمی کے تعلق سے سارے لوگوں کے اندر بدنامی ہوگی۔ دوسرا یہ کہ وہ آدمی الٹا ہو جائے گا، یعنی آدمی بگڑ جائے گا۔ معلوم ہو گیا میرے اندر کا آپ کو، ہاں چلو اب معلوم ہو گیا تو میرا الگ جو حقیقت ہے وہ باہر نکال دے گا جی، لیکن جب تک آپ کسی کے تعلق سے کسی کے عیب میں نہیں پڑیں گے تو صحیح معاملہ وہ کرتا رہے گا۔ اس کے بعد آخر میں کہا کہ آپ کسی کی غیبت بھی نہ کریں، ان کی پیٹھ پیچھے برائی نہ بولیں۔ اللہ رب العالمین نے مرے ہوئے سگے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کے برابر ہے کہا، یعنی ہم یہ سمجھے کہ ہمارا بھائی ہے، خونی بھائی مر گیا ہے، بہت افسوس کرنے کے بجائے بازو میں جا کر کے اس کے ہاتھ کو پیر کو نوچ کے کھا رہے ہیں، کتنی بڑی سنگینی ہے، گھناؤنا پن ہے۔ یہ بات کہا کہ کسی کے تعلق سے بد پیچھے بولنا، برائی بولنا، اور اچھائی کے غرض سے بولنا برائی، لوگ بولتے برائی اچھائی کے غرض سے بولتے، تو یہ غیبت بہت بری چیز ہے، معاشرے کو کھوکھلا کرنے والی چیز ہے۔ یہ 9 احکام اگر ہمارے اندر آ جائیں تو معاشرہ اچھا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کہا اللہ رب العالمین کی مدد پانے کا ذریعہ کیا ہے؟ ہم میں کہ ہر آدمی کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، فائنینشلی، گھر بار میں، خاندان میں، رشتہ داری میں، دکان میں، مکان میں، بزنس میں، سب میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد رہے، اللہ کا تعاون رہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک نسخہ بتلایا، کہا یا ایھا الذین آمنوا مومنو ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر آپ اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، تمہارے پیروں کو اللہ مضبوط کرے گا، دین کے اندر مضبوط کرے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد پانے کا ذریعہ۔ مفسرین کہا کرتے تھے اگر تم اللہ کے دین کی مدد نہیں کر رہے ہو تو اپنے اوپر اللہ کی مدد کا انتظار بھی مت کرو، یعنی تم یہ ہرگز مت سمجھو کہ اللہ میری مدد کرے گا اگر آپ اللہ کی دین کی مدد نہیں کر رہے ہو تو، اور یہ تم یہ نہ سوچو کہ اللہ میری مدد کیسے کرے گا، اللہ کا تو بڑا بڑا لشکر ہے، کسی بھی طرح سے مدد کرے گا۔ ہم یہ سوچیں کہ کسی بھی طرح سے ہم اللہ کے دین کی کیسی ہم مدد کریں کہ ہم اس لائق ہو جائیں کہ اللہ ہماری مدد کرے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں وہ کریں، اگر ہمارے پاس صلاحیت ہے، جس چیز کی صلاحیت ہے وہ چیز اللہ کے دین کے لیے استعمال کریں، اللہ کی مدد ہمیں ملے گی۔ تو کیسے ملے گی یہ نہ سوچیں، آپ کیسے مدد کرتے ہیں وہ دیکھیں۔ آپ اگر اللہ کے دین کی مدد کریں گے تو کسی بھی طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد کہا جو لوگ کافر ہیں وہ دنیاوی چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے چوپائے ہیں، وَيَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، جس طرح چوپائے کھاتے ہیں ویسا یہ کافر لوگ کھاتے پیتے رہتے سہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی آدمی بغیر کسی بڑے ایم کے، بغیر کسی بڑے ہدف کے دنیا کے اندر اگر جیتا ہے تو اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بغیر بڑا ہدف کیا ہے؟ بڑا ہدف یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے دین کی اونچائی کے لیے محنت کرے، یہ بڑا ہدف ہے، بڑا ایم ہے۔ اس کے بغیر اگر کوئی انسان جیتا ہے تو اس کے اور جانور کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ وَيَتَمَتَّعُونَ كَمَا تَأْكُلُ، کیا ہے وہ؟ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، ویسے ہی یہ کھاتے پیتے جیسے جانور کھاتا پیتا ہے، جانور رہتا ہے، جانور کھاتا پیتا ہے، جانور سوتا ہے، ویسے ہی اگر انسان کرے تو جانور میں انسان میں فرق کیا ہے؟ انسان اور جانور میں فرق یہ ہے کہ
کہ بڑا ہدف لے کر کے انسان جیے. بڑا ہدف یہ کہ اللہ کی عبادت, بڑے مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا, اور وہ بڑے مقصد میں ہم محنت کرتے رہیں, کام کرتے رہیں مرتے دم تک. تو یہ بڑا ٹارگٹ ہے ہمارا, بڑا ہدف ہے. تو یہ انسان ہے. اگر یہ چیز کو چھوڑ کر کے ہم جئیں, کمائیں, پھریں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جانور اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ آیت کریمہ کا یہ مستفاد ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے اندر ذریعہ عادتوں کو بہت پسند کیا اور قرآن میں ذکر فرمایا. کیا عادتیں ہیں؟ اگر یہ عادتیں ہمارے اندر بھی آ جائیں اللہ ہم کو بھی پسند کریں گے. فرمایا محمد رسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ, اور جو آپ کے ساتھ ہیں صحابہ, اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کافروں کے اوپر بڑے سخت ہیں, آپس میں بڑے رحم دل ہیں. کافروں پر بڑے سخت ہیں, یعنی کفر جب سامنے آتا ہے تو یہ ڈٹ کر کے مقابلہ کرتے ہیں, اور آپس میں مومنوں کے لیے بہت نرم دل ہیں, ایک دم ریشم کے طرح نرم رہتے ہیں. اور یہ کہا کہ رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, آپ ان کو دیکھیں گے اے حبیب رکوع کرتے ہوئے, سجدہ کرتے ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا تلاش کرتے ہوئے وہ لوگ دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں. معلوم ہوا کہ کافروں کے مقابلے میں سخت رہنا, ایک کافروں کے مقابلے میں سخت رہنے کا ایک معنی یہ ہے کہ کافر اپنے سسٹم کو آپ کے سامنے بتائے تو آپ کا دین اسلام, اس کا سسٹم اس کے سامنے دین اسلام کو جھکا کر کے تمہارا کریکٹ بول کر کے بولے, یہ کافروں سے نرمی اختیار کرنا ہے. اگر کافر اپنے سسٹم کو بتائے تو آپ اپنے فخر سے اپنے سسٹم کو بتائیں, تو یہ کافروں کے اوپر سخت کا مطلب ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جا رہے تھے, چند یہودی لوگ اور مشرکین لوگ کھڑے ہو کر کے سلمان فارسی کو تانا دیے, مذاق اڑائے, بولے ان کا نبی تو ایسا ہے, پیشاب پیخانہ کرنا وہ بھی سکھاتا ہے. تو سلمان فارسی نے کیا کیا, اس کو فیل ہو کر کے دبے نہیں بلکہ اسی چیز کو فخر سے بولے, ہاں ہمارے نبی وہ ہیں جو ہمیں پیشاب پیخانہ کیسا کرتے ہیں وہ بھی سکھاتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں کافروں پہ سخت. ہمارے دین اسلام, ہمارا جو سسٹم ہے, اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے جو سسٹم ہمیں رہن سہن کا طریقہ بتایا, دوسرے لوگوں کے کلچر کے سامنے اپنے سسٹم کو جھکائیں نہیں بلکہ دوسرے کلچر کے سامنے اپنے سسٹم کو اونچا کریں. یہ ہاں اللہ کا حکم ہے, یہ ہمارے لیے بہت ہی جو ہے فائدہ مند چیز ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے, کسی بھی حالت میں اس کو چھوڑا نہیں جائے گا. ایک محفل تھی, سارے لوگ غیر مسلم وغیرہ سب مل کر کے تھے, کھانا کھانے کی باری آئی, کھانا کھا رہے تھے تو سب لوگ چمچے سے کھا رہے. تو اس میں ایک عالم دین بھی تھے, انہوں نے کیا کیا, ہاتھ سے نکل کر کے کھانا کھا رہے ہیں. تو سارے لوگ ان کو عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں, سب اسپون سے اسٹائل سے کھا رہے ہیں. انہوں نے بڑے سکون سے کھایا, کھا کر کے انگلیوں کو چاٹ لیا. ایک آدمی سے رہا نہیں گیا, کیوں چاٹتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے, یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. سارے لوگوں کے سامنے اس طرح نبی کی سنت کو اونچا کرنا, فخر سے بولنا جگر گردے کا کام ہے, اور یہ جس دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رہتی ہے وہی آدمی کام کر سکتا ہے. تو یہ صحابہ کرام ایسے تھے, کافروں میں بڑے سخت تھے اور آپس میں رحم دل تھے. رکوع کرنا, سجدہ کرنا, عبادتیں کرتے رہنا یہ اللہ کو پسند ہے. صحابہ کرام کے اندر یہ عادتیں تھیں, یہ عادتیں اگر ہمارے اندر بھی آ جائے اللہ ہم کو بھی پسند کرے گا. یہی کام کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے, اور اسی کے لیے ساری نعمتیں دیا. جو بھی نعمتیں ہیں, جان کی نعمت ہے, صحت کی نعمت ہے, مال دولت کی نعمت ہے, گھر بار کی نعمت ہے, پراپرٹی کی نعمت ہے, اولاد کی نعمت ہے. ساری نعمتیں کیوں؟ عبادت کے اندر مضبوطی کے لیے. اب سب نعمتیں ہم لے لیں اور عبادت نہ کریں تو کیا کوئی انصاف ہے؟ یہ ساری چیزیں پروردگار ہمیں دے رہا ہے اس لیے کہ ہم اس کی عبادت مضبوط کریں. جب سب چیزیں ہم لیں اور اس کی عبادت نہ کریں, اس کی بنائی ہوئی زمین پہ چلے پھریں اور اسی طرح سے اس کے دیے ہوئے اعضاء پر ہم فائدہ اٹھائیں, آنکھ سے دیکھیں, کان سے سنیں, دل سے سمجھیں, سب لے کر کے پھر اللہ ہی کی عبادت نہ کریں, یہ کوئی انصاف کی چیز نہیں ہے. یہ بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی. اس کے بعد کہا قومیات کا ذکر ہے, اللہ نے ان کو برباد کیا. مکے کے لوگوں سے بھی بڑھ کر کے ان کی تہذیب تھی, تمدن تھا, ان کا کلچر تھا, بہت ترقی یافتہ تھے وہ لوگ, لیکن اللہ رب العالمین نے نبیوں کی بات کو نہ ماننے کی وجہ سے ان کو برباد کر دیا. برباد کرتے وقت اللہ نے بیان فرمایا کہ وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, ان کو اس چیز نے پکڑ لیا جس چیز کا مذاق اڑا رہے تھے. مفسرین کہتے ہیں کہ جو بھی نعمتیں انسان کے پاس ہے, مادی طاقتیں, مادی نعمتیں, اللہ رب العالمین اگر سزا دینا چاہتا ہے تو یہ ساری نعمتیں انسان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی,
کتنے مضبوط قلعے آپ بنا لو، بڑے بڑے نعمتیں آپ کے پاس رہنے دو، وہ نعمتیں آپ کو اللہ کی سزا سے نہیں روک سکتی۔ جاپان کتنا ترقی یافتہ ملک ہے، لیکن ایک مرتبہ زلزلہ آیا تو 50 سال پیچھے چلا گیا۔ یہ اللہ رب العالمین جب سزا دینا چاہتا ہے تو مادی جو طاقتیں ہیں ہماری، ہم جو بنا کر کے جس کے بیس پہ بھروسہ کر کے ہم دیتے ہیں کہ ہم کو کچھ نہیں ہوگا، یہ اللہ رب العالمین 1 سیکنڈ میں ملیامٹ کر دیتا ہے، 1 سیکنڈ کے اندر۔ صحیح بات یہی ہے کہ دنیا کے اندر اسی کی زندگی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھ کر کے عمل کر کے جیتا ہے۔ جو کافر ہے اس کو ہمیشہ خطرہ رہتا ہے، کتنی بھی مادی طاقتیں وہ تیار کر لے، اللہ کے عذاب سے وہ بچ نہیں سکتا۔ اس کے بعد کہا دل کے اوپر تالے پڑتے ہیں، دل کے اوپر قفل پڑتا ہے۔ یہ قفل کیسا ہے معلوم نہیں، وہ قفل کی چابی قرآن پاک ہے۔ اگر آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو دل کے اوپر لگا ہوا جو تالا ہے وہ کھلے گا اور آپ ہدایت پر عمل کرتے رہیں گے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن مجید میں غور نہیں کرتے؟ ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، تو یہ تالے کو کھولنے کی جو چابی ہے یہ قرآن پاک ہے۔ آپ قرآن پاک پڑھیں گے، عمل کریں گے، سمجھیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کے دلوں پر لگے تالے کو خود بخود کھولے گا۔ یہ بات اللہ رب العالمین اس پارے کے اندر بیان فرمائی۔ اس کے بعد کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، مومنو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں ان باتوں پر عمل کرو۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں سارے فساد کی جڑ کیا ہے؟ سارے فساد کی جڑ یہ ہے کہ انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر اپنے خواہش کو اونچا کرے، اپنے خواہش کو اونچا کرے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو نیچا کر دے۔ اس کی زندگی کے اندر سب سے بڑا فساد یہی ہے، سب سے بڑا بگاڑ وہی ہے۔ ہاں اللہ کے رسول نے تو یہ کہا ہے لیکن میں ایسا نہیں سمجھتا ہوں، مجھے جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ ایسا مجھے کرنا چاہیے۔ یہ بیوقوف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو سامنے رکھ کر کے اپنی عقل پرستی کو اپنا رہا ہے، اپنے خواہش کو اور اپنے عقل کو دخل دے رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس گئے، حجر اسود کو مخاطب کر کے بولے اے حجر اسود، مجھے معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہے، تو نفع بھی نہیں دے سکتا اور تو نقصان بھی نہیں دے سکتا۔ میرے نبی کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے اگر میں نہ دیکھتا تو تجھ کو میں کبھی بوسہ نہ دیتا۔ میں تجھ کو بوسہ اس لیے دیتا ہوں، ہم جاتے نا حجر اسود کو بوسہ لیتے، حجر اسود کو بوسہ میں صرف اس لیے لیتا ہوں کیونکہ میرے نبی کو میں نے کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ بات ہے تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہہ کر کے عقل کو موت دے دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے سامنے۔ ہمارے نبی کے قول کے سامنے عقل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، عقل کو دوڑانا نہیں چاہیے۔ جیسا اللہ کے رسول نے کہا ویسا عمل کرنا یہ کامیابی کی نشانی ہے، اور اللہ کے رسول کے سامنے عقل کو اونچا کرنا بربادی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اس کے بعد کہا ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں جو خیالات آتے ہیں وہ خیالات سے بھی ہم واقف ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ دیکھیے دنیا کے اندر ایسی کوئی مشین تیار نہیں ہوئی جس کے اندر یہ بتایا جا سکے کہ ہم کیا خیال کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، وہ معلوم کر سکے۔ الگ الگ مشینیں تیار ہوئی ہیں لیکن ایسی کوئی مشین تیار نہیں ہوئی۔ یہ پروردگار ہے، ہم کو پیدا کیا، ہمارے دل کے اندر کیا چیز پیدا ہو رہی ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ شکر ہے اللہ رب العالمین کا کہ جو خیالات آتے ہیں اللہ وہ خیالات کو پکڑتا نہیں ہے۔ خیالات پر گرفت اگر کرنے کا ہوتا تو کوئی نہیں بچ پاتا، خیالات کو اللہ پکڑتا نہیں ہے، خیالات چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جنوں کے ایک جماعت کے تعلق سے یہ بات بیان فرمائی۔ جنوں کی ایک جماعت وہاں سے گزر رہی تھی، اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کو سننے کے لیے ان کو پھیرا۔ تو یہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے پھیرا ان کو، تو یہ لوگ نبی کی قرات کو سننے کے لیے آئے۔ جب قرات سنے تو گرویدہ ہو گئے، مسلمان ہو گئے، نکل کر کے گئے اپنی قوم میں جا کر کے تبلیغ کیے۔ جنوں کی ایک وادی سب لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو اے حبیب قرآن پاک کو سننے کے لیے پھیرا۔ مفسرین کہتے ہیں اگر کسی آدمی کو قرآن مجید سننے کی توفیق ملتی ہے تو بڑا خوش قسمت انسان ہے۔ بڑی خوش نصیبی کیا ہے؟ بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ آپ کو قرآن سننے کا موقع ملے، قرآن سمجھنے کا موقع ملے۔ تو جنہوں نے ایک مرتبہ قرآن سنا پوری دنیا ان کی دل کی بدل گئی، دل کی پوری دنیا بدل گئی۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل کی دنیا بدلے تو قرآن مجید کو سنیں، اور قرآن مجید آپ کب سن سکتے ہیں؟ جب آپ کو توفیق ملے۔ ابھی جو کہتے ہیں کہ قرآن پاک سنے بدلے جو چلے جاتے ہیں، توفیق نہیں ہو رہی ہے، اللہ پھیر رہا ہے ان کو۔ جب اللہ توفیق دے گا تو وہ سنیں گے بیٹھ کے،
جب وہ سنیں گے تو ان کا دل بدلے گا، جب دل بدلے گا تو عمل مضبوط ہوگا، اس عمل کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت کے مستحق بنیں گے اور وہ رحمت کی وجہ سے وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن سنا تھا، خوب مارنے کے لیے آئے، بہن کو پیٹ دیے آ کر کے، اور بہن بھی تھی، ان کا خون تھا، وہ بہن بھی مضبوط کھڑ گئی، کہا کہ عمر جو چاہے کر لو، ہم تو ایمان لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آخر میں ہے تو عمر نے کیا کہا، ٹھیک ہے جو پڑھ رہے تھے وہ مرتبہ پڑھ کے سناؤ۔ جیسے ہی پڑھے تو ان کے دل میں ایمان اتر گیا، نبی کو مارنے کے لیے نکلے تھے، جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے اوپر ہاتھ پر ایمان لا دیے۔ تو یہ قرآن مجید کو سننا یہ بہت ہی زیادہ مؤثر ہے انسان کے دل کی دنیا کو بدلنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ بات کہلوایا کہ کہا کہ قل ما کنت بدعا من الرسل ما ادری ما یفعل بی ولا بکم۔ حبیب آپ کہیے لوگوں میری بات کو تم اچھمبا بنا رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب توحید کی دعوت دیتے تھے، ایسے لوگ دیکھتے تھے کہ کبھی انہوں نے اس بات کو سنا ہی نہیں، بعض کو ایسا بتاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بولنے لگایا کہ نبی آپ بول دیجئے آپ کوئی انوکھے رسول نہیں ہیں جو دنیا میں پہلی مرتبہ آپ بھیجے گئے ہیں، آپ سے پہلے بہت سارے رسول آ چکے، بہت سارے رسول بھیجے جا چکے، اور ان کی جو دعوت ہے یہی دعوت کی آپ کی بھی دعوت ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ما ادری ما یفعل بی ولا بکم۔ حبیب کہیے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ غیب جانتے ہیں، میرے ساتھ اللہ رب العالمین کیا معاملہ کرنے والا ہے مجھے خود نہیں معلوم ہے۔ تو کوئی بھی بات آپ کو معلوم نہیں ہے نا، تو معلوم نہیں ہے بولنا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، سب سے بڑا علم ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہی کہا تھا کہ وما علمی بما كانوا يعملون، اور حضرت موسیٰ نے بھی کہا تھا علمها عند ربی فی کتاب۔ تو کوئی مسئلہ آپ کو معلوم نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے بول کر کے بول دینا، یہ آپ کے عالم ہونے کی دلیل ہے۔ اور عقلی گھوڑے دوڑا کر کے دیوانی شانی باتیں بولنا اور اپنے آپ کو اونچا بنانے کی کوشش کرنا، یہ جاہل ہونے کی دلیل ہے، یہ جہالت ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ایسے واقعات ہیں جس میں صحابہ کرام نے سوال کیا، رسول اللہ کو جواب معلوم نہیں تھا، خاموش بیٹھ گئے، معلوم نہیں بول دیے، وہی آئی اس کے بعد پھر معلوم ہوا۔ کتنے واقعات ایسے ہیں۔ تو اس لیے کوئی بھی مسئلہ آپ کو معلوم نہیں ہے تو معلوم نہیں ہے بولنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ جو معلوم نہیں ہے اس کو معلوم ہے بول کر کے کھیچمتانی کرنا یہ عیب ہے، دین کا معاملہ ہے، ہمارے گھر کی بات نہیں ہے۔ جو قرآن اور حدیث کے اندر جو ہمیں مضبوط طریقے سے معلوم ہے اس پر عمل کرتے دوسروں کو بولنا چاہیے، معلوم نہیں ہے تو معلوم کرنا چاہیے، بغیر معلوم کیے کہ یہ باتیں نہیں بولنا چاہیے۔ اور بہت ساری باتیں اس بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن احکامات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اور اگر یہ رات لیلۃ القدر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں، سعادتیں، رحمتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی یہاں سے ایمان کی حالت میں جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قبروں کو نور سے منور فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ ہم سب لوگوں کو مرتے دم تک اسلام پر عمل کرتے رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو بالخیر ہو، اس نے خاتمہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، مرتے وقت زبان پر کلمہ نصیب فرمائے، اور ہمارے قبروں کو اللہ رب العالمین ہم کو قبر کے عذاب سے بچائے، جہنم کے عذاب سے بچائے، اور جو بھی لوگ پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کلی نصیب فرمائے، جو مقروض ہے اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے ان کے قرض کی ادائیگی کا انتظام فرمائے، اور جو بھی لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔